سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم بھیجا، عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک کریں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے اسی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ اور اس کی تفسیر بیان ہو گئی تھی۔ آج اسی آیت مبارکہ کا ایک اور حصہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو عہد لیا گیا اس کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو مشہور مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام کی طرف تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ تم جا کے بیت اللہ شریف کو، میرے گھر کو کیا کرو، پاک اور صاف کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے حکم ہوا، جس کا تذکرہ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس وقت براق لے کر آئے اور ان کو ان پر سوار کیا، اور اس براق کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور کیا کہتے ہیں اپنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، بس یہی تین اس کے اوپر سوار ہوئے، اور اس کے بعد وہ براق لے کر چلا۔ تو روایات میں آتا ہے، حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راستے کے اندر مختلف بستیوں سے گزر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے رہے، کیا ہمیں اس بستی کے اندر اترنے کا حکم ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام فرما دیتے تھے نہیں،
پھر کسی اور بستی پر گزر ہوتا تو اس پر پوچھ لیتے تو کہتے نہیں، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کی جو بستی تھی جہاں پر سوائے کانٹوں کے اور چٹیل میدان کے اور ببول کے درختوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، تو اور اس کے ارد گرد کچھ افراد آباد تھے جن کا نام عمالین ذکر کیا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہاں پر ہمیں اترنے کا حکم ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جی یہیں پر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بچے تھے اس وقت، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھر ہی قریب میں ہی ایک چھپر ڈال کے مکان سا بنا دیا، ایک چھپرا سا ڈالا، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ادھر۔ تو اس وقت بیت اللہ شریف ایک ٹیلے کی شکل میں تھا یا کیا تھا، بہرحال اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے حکم ہوا کہ میرے اس گھر کو شرک سے اور ان ساری چیزوں سے بچانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ادھر چھوڑا اور پھر واپس آ گئے، اور جیسا کہ مشہور واقعات آپ حضرات کے سامنے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام پوچھتے رہیں کس کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو، کیسے چھوڑ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے خود ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ خیر وہ پورے واقعات جو آپ حضرات کے سامنے ہیں کئی دفعہ آپ نے سنے اور پڑھے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے، وہاں سے آگر گئے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے کہ حضرت ہاجرہ اور یہ آپ کو نظر آئے لیکن آپ ان کو نظر نہیں آ رہے تھے، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعائیں مانگی جو 13ویں پارے کے اندر مذکور ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور یہ آگے رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اس گھر کو بتوں سے پاک ہونے کی اور اس طریقے سے ساری چیزوں کی کیا دعا مانگی، اپنی اور اپنی اولاد کی بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ رہنے کی دعا مانگی۔ اور چونکہ یہ سارا ایک چٹیل سا ایک میدان، وہاں پر نہ کوئی کھیت ہے نہ کھلیان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ دعا مانگی۔ ظاہر والد ہیں، بیوی کے خامد ہیں، اس ناطے دل میں ایک خیال تو آتا ہے، تو اس وقت ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ اللہ میں آپ کے حکم سے بالکل ایک ایسے میدان کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اب آپ نے ان کو کھانا پینا رزق اور یہ سب کچھ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو عطا کرنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے، عطا کرنا۔ تو حضرت ابراہیم یہ اس وقت چلے گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے۔ جب دوبارہ آئے تو آ کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑی عمر کے ہو گئے، اور بڑی عمر ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، انہوں نے پہچان لیا میرے والد صاحب ہیں، سلام کیا، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے کیا تم میرے ایک کام میں میرے ساتھ شریک ہوگے، میرے دست و بازو بنو گے؟ انہوں نے کہا کہ ضرور۔ اس وقت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بیت اللہ شریف کی اس تعمیر نو، جدید نو کا حکم ہوا، اور اب یہ ان دونوں کا حکم ہوا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ اس گھر کو میرے اس گھر کو آنے والوں کے لیے کیا پاک اور صاف کر دیجئے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے بعد میں دوبارہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ پہلے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا، بعد میں دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا، یہ حکم دیا۔ تو محترم سامعین کرام، فرمایا کہ ان طہر بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو کیا کریں، آپ پاک اور صاف کریں۔ اور یہ پاک اور صاف کس چیز سے کرنا ہے؟ فرمایا کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ظاہری طہارت اور اس کی باطنی طہارت بھی۔ ظاہری طہارت تو یہ ہے کہ آنے والے لوگ ہوں گے تو یہ بالکل صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی گندگی اور نجاست نہ ہو، کوئی گرد و غبار اور گند وغیرہ نہ ہو، یہ تو ظاہری کیا ہے، نظافت ہے، ظاہری پاکی ہے۔ اور باطنی پاکی یہ ہے کہ ہر قسم کے کفر اور شرک، ہر قسم کی یہ ایسی چیزیں جو جس سے انسان کفر اور شرک کے قریب ہوتا ہے،
ان قسم کی نجاستوں سے بھی کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان بیت اللہ شریف کے لیے جائے تو اس کے دل کے اندر کسی قسم کا کفر، شرک اور اس کے جو عقائد ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوں، اور کیا کہتے ہیں اسی طریقے سے اس کا دل بھی ہر قسم کے یہ جو غیر اخلاقی چیزیں، حسد ہے، تکبر ہے، اور یہ ان سب چیزوں سے کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ ان سب چیزوں سے انسان کا دل کیا ہے؟ پاک ہو۔ خاص طور پر کفر اور شرک سے یاد رکھیے گا کہ اگر کسی آدمی کے دل کے اندر کفر اور شرک ہے تو وہ آدمی پاک نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ یہ مشرک جو ہیں نجس ہیں، یہ جتنا مرضی نہا لیں، ظاہری طور پر پاک صاف خوشبوئیں اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا لیں، لیکن ان کے دل کے اندر کیا ہے؟ نجاست ہے، وہ کفر اور شرک بھرا ہوا ہے، تب تک یہ کیا ہے؟ پاک نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لیں، زبان سے اقرار اور دل سے یقین نہ کر لیں، تب تک یہ کیا ہے؟ پاک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مشرکین میرے گھر کے قریب بھی نہیں آئیں گے، یہ اس میں نہیں آئیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، تو فرمایا کہ میرے اس گھر کو آپ نے ظاہری طور پر بھی پاک کرنا ہے اور باطنی طور پر بھی کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیجئے کہ بیت اللہ شریف کے ہر وقت اس کی بہترین شاندار سے شاندار طریقے سے کیا ہے؟ صفائی کی جاتی ہے، تاکہ وہاں پر آنے والے جو لوگ ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر کیا کرے؟ عبادت کرے، ان کو دائم۔ اب ظاہر ہے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ جاتے ہیں، اور کسی ایک دن نہیں، صرف حج کے موقع پر نہیں، بلکہ اب تو سارا سال کیا ہے؟ جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے لاکھوں لوگوں کی غلاظت، ٹھیک ہے، وہ واش روم بھی کرتے ہوں گے، تھوکتے بھی ہوں گے، اور اس قسم کی نجاستیں بھی ہوں گی، لیکن حرم کے اندر اس میں سے کسی قسم کی کوئی ایسی بدبو اور سمیل اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ اس چیزیں نہیں ہوتی، بالکل صاف ہوتی۔ تو اس وجہ سے اس بیت اللہ شریف کو صاف کرنے کا حکم دیا۔ طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ اس عاکفین کے دو معنی بیان فرماتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو خاص طور پر اس کے اندر اعتکاف کرے، خاص طور پر اعتکاف کرے، اور دوسرا معنی اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں اس کے آ کر ٹھہر جاتے ہیں، پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، وہ عاکفین کے اندر ہے۔ اور بعد رات فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ جو آدمی بھی بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو گیا وہ عاکفین کے اندر آ چکا ہے، گویا وہ عاکفین کے اندر آ گیا، وہ عبادت کرنے والوں میں سے شامل ہو چکا ہے۔ تو ان سب کے لیے کیا ہے؟ اس گھر کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ والرکع السجود، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس نماز کو، اس گھر کو کیا کرنا ہے؟ پاک اور صاف رکھنا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی وجہ سے جس طریقے سے بیت اللہ شریف کو پاک و صاف کرنے کا حکم دیا گیا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو باقی گھر ہیں، مساجد، ان کو بھی اسی طریقے سے پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں یہ ان کو بیوت سے تعبیر کیا گیا، یہاں پر بیت سے تعبیر کیا گیا اور وہاں پر بیوت جمع لے کر آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ گھر ہے۔ باقی جتنی بھی مساجد ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر ہے۔ جیسے اس گھر کو بیت اللہ شریف کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا گیا، ویسے ہی جناب اعلیٰ مساجد، اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں ان کو بھی پاک صاف کرنے کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے مسجدوں کے اندر بہت چھوٹے بچے اور ایسے جو مجذوب اور دیوانے اور اس قسم کے جو پاکی اور نظافت کا خیال نہ رکھ سکتے ہوں، ان کو شریعت نے منع کیا ہے کہ مسجد کے اندر آپ ان کو نہ لے کر آئے، جو پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھ سکتے، اور اس طریقے سے۔ تو بہرحال فرمایا کہ وَإِسْمَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ میرے اس گھر کو آپ نے آنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، یہاں پر آ کر جو عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں ان کے لیے اس گھر کو کیا کرنا ہے؟ پاک صاف کرنا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے جو سب سے پہلے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیے؟ سر انجام دیے۔
روایات میں آتا ہے، حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سارے کام ہیں جو سب سے پہلے کیا کیے ہیں، شروع کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے بیت اللہ شریف کو اس طرح حکم دیا گیا وہ بھی انہوں نے شروع کیا۔ اسی طریقے سے بیت اللہ کی جدید تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اس سے پہلے تعمیر جو ہے وہ آپ حضرات کے علم میں کہ کسی صحیح حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بعد جو سابقہ کتابیں ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت کیا کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا، اس سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوبارہ اس کی جو تعمیر کی وہ تعمیر جدید تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، بلکہ اس سے پہلے یہ چلتا ہوا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر اس گھر کو بنانا شروع کیا، جب کھدائی کی تو نیچے بنیادیں کیا ہیں، نکل آئیں، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل انہی بنیادوں پر اس کو کیا کیا، اس کو اٹھایا۔ تو یہ آگے کیا ہے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کہتے ہیں ختنہ جو ہے سرکم، یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا۔ روایات میں آتا ہے، تفسیری روایات میں آتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام ویسے تو مختون پیدا ہوتے ہیں، ان کو ختنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں تھا۔ 80 سال کی عمر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، حکم آیا۔ اور اسی طریقے سے معانقہ کرنا، یہ بھی کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہے، شروع ہوا۔ اس کا بھی ایک لمبا تفسیر در منصور کے اندر اس کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے داڑھی کے بال سب سے پہلے سفید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے کہ جب ان کی داڑھی مبارک کے بال سفید ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا باری تعالیٰ یہ کیا چیز ہے، یہ میرے بال سفید ہو گئے؟ فرمایا کہ یہ وقار ہے۔ فرمایا اللہم زدنی وقارا، اے اللہ میرے وقار کو اور کیا کر دیجئے، بڑھا دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی ان بنیادوں کو نہ صرف یہ اٹھایا بلکہ پاک اور صاف کیا۔ ضمناً ہمیں بھی یہ حکم مل گیا کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کو آباد کرنے کا، مساجد کے لگانے کا حکم، تو ان کو بھی پاک اور صاف رکھنا ایسا ہی ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔